أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وأنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. سورة العنکبوت کی 5ویں رکوع کی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں مسلمان جماعت دنیا میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کچھ بنیادی احکامات کی تعمیل کا حکم دیا ہے جو اس کے اندر عقل و شعور، فہم و فراست، قدرت و بہادری اور استقامت پیدا کرتی ہے. ان میں سب سے پہلا حکم خود قرآن مقدس کی تلاوت اور دوسرا حکم نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور تیسرا حکم اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے رہنا، اسے یاد رکھنا ہے. اور اسی طرح چوتھا حکم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ جب دوسری قوموں کے ساتھ بات تمہاری سمجھنے سمجھانے کی، فہم و تفہیم کی ہو تو تمہارا ان کے ساتھ رویہ اور سلوک یا بات سمجھانے کا انداز مجادلانہ، مباحثانہ اور جھگڑے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان سے جب بات چیت کرو بہت ہی عمدہ انداز ہونا چاہیے، مہذب انداز ہو، دل موہ لینے والا انداز ہو کہ تمہاری بات دوسرے کے دل میں اترتی چلی جائے. خاص طور پر وہ اقوام جن کے اور تمہارے درمیان میں بہت ساری قدر مشترک چیزیں موجود ہیں، اگر ایک دو میں اختلاف ہے، اب وہ اختلاف والی باتوں کو زیادہ ہوا نہ دو بلکہ ان مشترک اور مسلمات کو لے کر ان کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرو، ان کو اپنے قریب کرو. جیسے کہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب وہ اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں بشرطے کہ وہ اپنے صحیح نظریے اور فکر اور دین پر قائم ہیں، تو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، انبیاء کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اسی طرح قیامت کے بھی وہ اقراری قیامت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. اب زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ وہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے. جب آپ نے ان کو سمجھانا ہے تو جو مسلمات ہیں، مشترک چیزیں ہیں، آپ بات کو سمجھانے کے حوالے سے ان سے آغاز کرو اور کیا جس خدا کو تم مانتے ہو وہی یکتا ہے، اس کائنات کا مالک، خالق، رب ہے، اسی نے
انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں کتابیں نازل کی ہیں۔ جس پیغمبر کو بھی تم مانتے ہو، ہم بھی ان پیغمبروں کی تعلیمات کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کرتے ہیں، ان کے احترام ہمارے دلوں میں موجود ہے، ان کی تعلیمات کو ہم سچا جانتے ہیں۔ تو اس انداز سے عمدہ طریقے سے ان کو اپنے قریب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے جب مجادلہ کرو تو وہ طریقہ ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو بہت ہی عمدہ اور بہترین، وہ طریقہ اختیار کرو، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو بہت ہی اچھا اور عمدہ طریقہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ بالحکمت والموعظۃ ادع الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور دانائی کے طریقے سے اور اچھے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے انہیں دعوت دو۔ حکمت کا طریقہ ہوگا۔ آج مسلمان ناکام کیوں ہو گیا کہ انہوں نے اس حکمت کے طریقے کو اور موعظہ حسنہ کے طریقے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب ان کا دعوت کا آغاز ہی عام طور پر ان چیزوں سے ہوتا ہے جن میں اختلاف ہے۔ آپ آپس میں مسلمان جماعتوں کے حال دیکھتے ہیں، دوسروں کو دعوت ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں، آپس میں ہی کتنی چیزیں مشترک ہیں، مثلاً بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، مودودی ہے، بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ کوئی ایک آدھ دو چیزوں میں اختلاف ہوگا، لیکن ان اختلافی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ بڑھایا جاتا ہے، ہوا دی جاتی ہے، اور جو مشترک چیزیں ہیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ ان کو لے کر بھائی تم ایک پیج پر جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، نہیں، ایک دو چیزوں کو جو اختلافی ہوتی ہیں انہی کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں اور فساد۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ دوسری اقوام کو بھی تم سمجھاؤ تو باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہے وہ اختیار کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں نا ان کے ساتھ رو رعایت کی اجازت نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ تو سختی سے ہی نپٹنا پڑے گا۔ جو ظالم طاقتیں قوتیں ہیں جو انسانی مسائل کو پیدا کر رہی ہیں، عوام کو یرغمال بنا رہی ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کر رہی ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے تو طاقت و قوت استعمال کی جائے۔ قرآن نے ہر جگہ پر یہ بات بھی واضح کی ہے کہ مسلمان جماعت کی طاقت ہمیشہ وہ ظلم کے خلاف استعمال ہوتی ہے، کفر کے خلاف نہیں استعمال ہوتی۔ کفر کو دعوت دینی ہے تو احسن اور عمدہ طریقے اختیار کرو۔ ہاں، لڑائی اور جنگ تمہاری ظالموں کے خلاف ہوگی، وہ ظالم چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، ظالم کوئی بھی ہو، ظالم یاد رکھو اللہ کی نظر میں نہیں جچتا۔ الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور انہیں دعوت اس طرح دو کہ کہو کہ دیکھو جو تعلیمات ہماری طرف اتاری گئی ہیں نا ہم تو انہیں بھی مانتے ہیں، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی ہیں ہم تو انہیں بھی مانتے ہیں، ہم تو تمہاری پیغمبروں پر اتاری جانے والی کتاب جو ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وانزل الیکم، اور دیکھو ہم سب کا خدا ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا بھی خدا ہمارا بھی خدا ایک ہی ہے۔ تم بھی توحید کے قائل ہو، اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہو، اس کی یکتائی کو بھی تسلیم کرتے ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بھی اسی کے حکم کو بجا ڈالیں گے، ہم بھی اسی کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے؟ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو جب تم اسی کو مانتے ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح پیغمبر ہم نے آپ کی طرف الکتاب نازل کی ہے، یہ قرآن مقدس جو انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہم نے اس کو آپ کی طرف اتارا
فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، اور جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے پہلی آسمانی کتابیں انبیاء کے ذریعے سے ان کا علم عطا کیا ہے، وہ بھی اس کو تسلیم کریں، یؤمنون بہ، وہ بھی اس پر ایمان لائیں۔ پہلی شریعتوں کو ماننے والے جو مخلص لوگ ہیں، ضدی نہیں ہیں، ان میں تعصب موجود نہیں ہے، جب وہ اللہ کا یہ کلام سنتے ہیں پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے کہ حبشہ کے لوگ، شاہ حبشہ نجاشی، اس نے جب اللہ کا یہ قرآن سنا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عیسائی مذہب رکھتا ہے لیکن اس نے اللہ کی تعلیمات کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ہی پیغام ہے، وہ اس پر ایمان لے آیا۔ تو اہل کتاب میں سے بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مکہ کے لوگوں میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مکہ میں سے بھی وہ اکثر نوجوان رفتہ رفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سارے قریشی نوجوان ہی تو تھے۔ ہمارے یہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہے، جب ہم قریشیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو خرابی ہی بیان کرتے ہیں کہ قریشیوں نے حضور کا ساتھ نہیں دیا، حضور پر مذاق اٹھائے، حضور کی بات نہیں سنی۔ حالانکہ حضور کی بات سننے والے بھی تو قریشی ہی تھے۔ ابو بکر قریشی ہیں، عمر قریشی ہیں، عثمان قریشی ہیں، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، یہ سارے قریشی ہیں۔ یہ سارے وہ نوجوان جو حضور پر ایمان لے آئے، حضور کی تعلیمات کو قبول کیا اور آگے دنیا میں اللہ کے پیغام کو انسانیت تک منتقل کرنے میں کردار ادا کیا، یہ سب قریشی تھے۔ تو ان مکہ کے رہنے والے لوگوں میں سے بھی وہ ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا انکار صرف وہی کرے گا جو ضدی ہوگا، جس کے اندر عناد ہوگا، جو اللہ کی تعلیمات کا منکر ہوگا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر وہی جو ضد کے طور پر اللہ کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے۔ اور دیکھو اے پیغمبر، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ ان کو ذرا سی بھی اتنی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں ان کے سامنے آپ کی زندگی، آپ نے اس سے پہلے کوئی تعلیم کہیں سے حاصل نہیں کی، اس سے پہلے آپ کا کوئی مطالعہ نہیں تھا، کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے نا کہ ظاہر آپ نے کسی سے کوئی تعلیم لی ہو، یا اس سے پہلے کوئی کتاب آپ نے بچپن میں لکھی ہو۔ 40 سال کا ایک طویل زمانہ ہے جس میں انسان کی ساری خوبیاں خامیاں وہ انسان باقی عوام کے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں، جہاں رہتا ہے ان کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ کا لقب امی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد آپ انسانیت کے سامنے ایسی علوم، معارف، ایسی تعلیم پیش کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کا اللہ کی ان پیغامات اور تعلیمات کو پیش کرنا، یہ خود بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے تو کہیں سے کچھ نہیں سیکھا، اب جو آپ ان کو سکھانے لگ گئے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ پر اپنی کتاب نازل کی۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ پہلے سے پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے، اب آپ ان کے سامنے یہ تعلیم پیش کرتے تو لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کی باطل پرست یقیناً شک میں مبتلا ہو جاتے کہ دیکھو یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے خود ہی کوئی فلسفہ گھڑ لی ہے، باتیں بنا لی، ادھر لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو تعلیمات ہیں، یہ ایمان والوں کے سینوں میں محفوظ ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے کو نقش کر دیا ہے۔
کتابت کوئی کتاب کی شکل میں نہیں ہے کہ قرآن مقدس اب ہمارے پاس کتاب کی شکل میں آیا ہے، بعد میں لکھا گیا، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سینوں میں محفوظ تھا۔ صحابہ کرام اس کے حافظ ہوتے تھے، اور اس کی اصل حفاظت تو ہے ہی سینوں سے، کاغذوں سے اس کی حفاظت نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرکزہ جو اپنے بچپن کے زمانہ میں سرگودا کے رہنے والے بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں سے دیوبند چلے گئے۔ ان کے والد تھے حافظ احمد صاحب۔ والدہ نے، رشتے داروں نے کہا کہ عبد القادر کافی عرصہ ہو گیا گئے ہوئے، آپ جائیں کچھ ان کی خبر لیں، کیونکہ اس دور کے اندر ٹیلی فون یا وہ تو ثانی اتا پتہ لینے کا زیادہ سے زیادہ کوئی خط و کتابت ہوتی تھی، اور انہوں نے کوئی خط وغیرہ بھی نہیں لکھا۔ تو گھر والوں نے ان کے والد کو بھیجا کہ جاؤ اپنے بچے کی کچھ خبر کرو، ڈھونڈو کیا پڑھ رہا ہے، کہاں ہے۔ وہ اس طرح مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے سرگودا سے وہاں سہارنپور میں پہنچے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک مسجد میں وہ ٹھہرے، وہاں تراویح پڑھی جا رہی تھی، وہ بھی اس تراویح میں شریک ہو گئے۔ تو حافظ صاحب نے جو قرآن سنا رہے تھے انہوں نے ایک غلطی کی، تو یہ پیچھے سے حافظ احمد صاحب نے انہیں غلطی بتائی۔ وہ سنانے والے قاری صاحب نے دوبارہ غلطی کی، انہوں نے دوبارہ بتائی۔ اسی طرح 3-4 مرتبہ تکرار ہوا۔ تو نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے وہ جو سنانے والے قاری صاحب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے نمازیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آج کون آ گیا ہمارے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے، غلطی بتا رہے ہیں، غلطی اس نے صحیح نہیں بتائی۔ حافظ احمد صاحب نے کہا کہ بھائی غلطی تو میں نے بتائی ہے، لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، قرآن لے کر آؤ۔ وہ وہی قرآن لے کر آئے قاری صاحب جس پر وہ یاد کیا کرتے تھے۔ اس قرآن پر بھی ویسا ہی لکھا ہوا تھا جیسے قاری صاحب پڑھ رہے تھے۔ حافظ احمد صاحب نے کہا کہ نہیں، مسجد میں جتنے قرآن پڑھے نا، قرآن کے سارے نسخے لے آؤ۔ جب ان کے ساتھ موازنہ کیا، میچ کیا گیا، وہ جو حافظ احمد صاحب بتا رہے تھے وہ ٹھیک تھا، اور قاری صاحب کو جو نسخہ تھا اس میں بھی غلط لکھا ہوا تھا۔ اس دور میں کتابت بھی اتنی عمدہ نہیں ہوتی تھی، لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے، اس میں بھی غلط لکھا ہوا تھا۔ اب الفاظ میں، زبر زیر پیش میں ان کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب سینوں میں محفوظ ہے نا، یا یہ ایسا وقت بھی آیا کہ ان قرآن کو تلف بھی کر دیا ظالموں نے، دشمنوں نے، لیکن سینے میں قرآن محفوظ ہے، دوبارہ اس کو لکھ لیا گیا۔ تو یہ اللہ کا قرآن سینوں میں محفوظ ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے اس کو سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اس لیے قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری ان آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو در حقیقت ظالم ہیں، کیونکہ یہ تو انسانی فطرت کی تعلیم ہے، اس کا انکار بھی کرے گا جو فطرت سے منحرف ہوگا۔ یہ منکرین اور مشرکین حضور سے مطالبہ کرتے کہ لولا انزل علیہ آیات من ربی، آپ کے اوپر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور یہاں زراعت کا سلسلہ پیدا ہو جائے، کھیتی باڑی ہم کریں، باغات اگیں، ایسی کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے اوپر اپنے رب کی طرف سے معجزہ کیوں نہیں ظاہر کیا جاتا؟ اے پیغمبر آپ پہلی بات یہ بتا دیں کہ یہ معجزات میرا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی معجزہ بھی پیغمبر سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ظاہر کرتے ہیں، کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی سے معجزات لوگوں کو نہیں دکھلاتا۔ بل ہوا قل ان الآیات عند اللہ، فرما دیجیے کہ بے شک یہ آیات و
معجزات یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. میرا کام تو انما انا نذیر مبین، آشکارا اور واضح طور پر تمہیں خبردار کر دینا ہے، تمہیں آگاہ کر دینا ہے کہ اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا خمیازہ کیا تمہیں بھگتنا پڑے گا. باقی آپ کی معجزے کے لیے، آپ کی سچائی کے لیے، معجزہ در حقیقت پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، سچائی کی دلیل ہوتا ہے. آپ کی سچائی کے لیے ان کے لیے اتنی بھی بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر اللہ کی اپنی کتاب نازل کی. اولم یکفی، کیا کافی نہیں ہے کے لیے انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیک، کہ بے شک ہم نے آپ پر الکتاب یہ مکمل ضابطہ حیات قرآن مقدس کی صورت میں نازل کی ہے، یتلی علیک جو انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے. یہی بات قرآن مقدس یہ سب سے بڑا آپ کا معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے. جس نے ماننا ہے، جس کو صداقت اور سچائی چاہیے واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اس قرآن کو پڑھنا پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، اسی رب العالمین کا اتارا ہوا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر اور نبی بنا کر انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مبعوث فرمایا. اولم یکن انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیک ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک یہ قرآن انسانیت کے لیے، اس کے اندر جو انسانیت کے لیے رحمت موجود ہے اور ایسی قوم کے لیے جو اس کو مانتی ہے بڑی نصیحت موجود ہے. یہ قرآن انسانیت کے لیے نصیحت ہے، ماننے والوں کے لیے خاص طور پر، اور ان کے لیے سراپہ رحمت ہے کہ جب اس نصیحت پر، اس پر عمل کریں گے ان کے لیے ہر طرف رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا فیضان ہوگا، آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کی اہمیت اور عظمت کو بھی واضح کیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے جو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نے اتارا ہے. لہذا قرآن مقدس کی تعلیمات کی تلاوت کرو، اسے پڑھو، سمجھو، اس کا شعور حاصل کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشروں کو، اپنے خاندانی نظام کو اس کے مطابق استوار کرو، ڈھالو، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو اور آخرت میں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب